بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی حیدر زیدی آپ کی خدمت میں۔ آج انشاءاللہ ہمارے سیشن 8 میں ہم بات کریں گے آپ سے عقیدہ ختم نبوت کی، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے سیشن میں ہماری بات ہوئی تھی عقائد کے حوالے سے عقیدہ توحید، ٹھیک ہے، اور آج عقیدہ نبوت پہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ عقائد کے حوالے سے جو ہمارا آخری ٹاپک ہوگا، عنوان ہوگا، وہ ہوگا عقیدہ آخرت، ٹھیک ہے۔ آج بھی سلسلہ ویسے ہی رہے گا جیسے توحید میں ہم نے کیا تھا، اس کے معنی مفہوم، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اجتماعی انفرادی زندگی کا اصلاح۔ اسی طرح سے آج عقیدہ ختم نبوت کے معنی مفہوم سمجھنا پہلے، پھر قرآن حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے، اور اجتماعی زندگی پہ اور انفرادی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے۔ اچھا جی، اس دن اگر آپ کو یاد ہو تو مجھ سے ہماری آپ سے بات ہوئی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ عقیدہ توحید کو سمجھنے سے پہلے ہمیں توحید کا جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یعنی جب ہم توحید کو جانیں گے، توحید کو پہچانیں گے، تبھی تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عقیدہ نبوت کو جاننے سے پہلے ہمیں نبی پاک کی ذات کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، لازمی، ٹھیک ہے۔ یعنی نبی پاک کی ذات، آپ آخر الزماں ہیں، ٹھیک ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہی نبوت کی اس طرح میں معنی ہے، مفہوم ہے کہ جو فخر موجودات ہیں، اللہ پاک نے اس کا سلسلہ ختم کر دیا نبی پاک کی ذات پہ، کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، اب سرکار کے بعد، نبی محترم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں ایک اور کلیئر کر دوں، نبی اور رسول میں انبیاء نازل ہوئے 1,24,000، خیر ہماری سے پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن میں مزید اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء نازل ہوئے، اور ان 1,24,000 انبیاء میں اللہ پاک نے 313 رسولوں کو نازل کیا، یعنی وہ 313 جو رسول تھے وہ بھی ان انبیاء میں ہی سے تھے۔ مثال کے طور پہ کہ جب 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تو اللہ پاک نے ہر نبی کے ساتھ شریعت نہیں بھیجی، ہر نبی کے ساتھ کتاب نہیں بھیجی، ٹھیک ہے۔ جو نبی کتاب لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، انہیں رسول کہا گیا، یعنی وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی اگر آپ سے سوال ہو جائے کہ انبیاء تو 1,24,000 ہیں، رسولوں کی تعداد کتنی ہے، تو آپ کہیں گے 313 رسول ہیں، اور آپ سے پوچھا جائے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ نبی نئی شریعت یا نئی کتاب لے کے نہیں آتے، جبکہ رسول نئی شریعت، نئی کتاب، نئے قوانین کے ساتھ آتے ہیں۔ رسول کے آتے ہی پچھلی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی۔ اچھا، تو یہاں پہ اس بات کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، اس بات کا بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہے، قرآن پاک، وہ کتاب اب تک ویسی کی ویسی ہی موجود ہے جیسا سرکار لے کے آئی تھی، جیسی آپ پہ نازل ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جاننا ضروری ہے ہمارے لیے ختم نبوت کے ساتھ ساتھ، کہ جس طرح سے اللہ پاک نے قرآن میں احکامات کو نازل کیا، اللہ پاک نے اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اپنے سر لیا۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک اسی وجہ سے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، جبکہ دوسری کتابوں میں اس وقت کے لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں رد و بدل کیا، اس میں چینجنگ کری، تو وہ کتابیں، وہ تمام احکامات وہ سب منسوخ کر دیے گئے اس وقت، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی ہی مرضی سے وہاں پہ تمام معاملات میں رد و بدل کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں مجھے بڑی ایک اہم بات یاد آ رہی ہے، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو لازم بتاؤں عقیدہ نبوت کے حوالے سے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے
اللہ پاک نے حضرت عبداللہ جو کہ سرکار کے والد تھے ان کا انتقال کیوں ہو گیا؟ اللہ پاک نے آپ کے والد کو اتنی جلدی کیوں بلا لیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی والدہ کو بھی آپ کی 5 سے 6 سال کی عمر میں اللہ پاک نے بلا لیا، یعنی سرکار کی عمر 5 یا 6 سال تھی جب آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوگا، بی بی آمنہ کا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کوئی تو مصلحت ہوگی اس میں۔ تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے، یہاں پہ والدین کی عظمت، والدین کی اہمیت کو آگاہ کیا گیا ہے، اس سے بتایا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ باپ کی جو عظمت ہے، باپ کا جو مقام ہے، باپ کا جو رتبہ ہے، وہ اتنا بلند ہے، سنیے گا غور سے، کہ باپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا مقام، اتنا اعلیٰ ہے باپ کا، کہ اللہ پاک نے نبی پاک کو جو نبوت کی ذمہ داری دی تھی، آپ کو دنیا میں بھیجا نبوت کی ذمہ داری دے کے، تو مصلحت یہ تھی جناب عبداللہ کو اپنے پاس بلانے کی اللہ پاک کی، کہ نبوت سے بھی زیادہ بڑی ذمہ داری تھی باپ کی تابع داری، باپ کا ادب، والد کا احترام، والد کی اطاعت۔ یعنی اللہ پاک نے 2 بڑی ذمہ داریاں سرکار کو نہیں دی، اللہ پاک نے نبی پاک کو ایک ذمہ داری دے کے بھیجا، وہ تھی نبوت کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری، قرآن پاک دے کے بھیجا، سنت دے کے بھیجا، یہ دین اسلام دے کے بھیجا۔ باپ کا مقام سوچیے آپ، کہ دین اسلام، شریعت، قرآن، سنت، نبوت، رسالت کی ذمہ داری سے بھی اگر سب سے کہیں زیادہ بڑی کوئی ذمہ داری تھی تو وہ کیا تھی سرکار کے لیے؟ باپ کی اطاعت تھی۔ اس لیے آپ نے سرکار سے ان کے والد کو بچپن میں ہی، اس سے پہلے ہی، آپ کی یعنی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کو اللہ پاک نے آپ سے دور کر دیا، یعنی اپنے پاس بلا لیا۔ اور یہی بی بی آمنہ کے ساتھ ہوا، جب آپ 6 سال کی تھیں، جب آپ سرکار 6 سال کے تھے، 5-6 سال کے تھے، آپ کی والدہ بی بی آمنہ کو اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کا رتبہ، ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کا درجہ، ماں باپ کا مقام، ماں باپ کی پیروی رسالت اور نبوت کی ذمہ داری سے کہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے سرکار اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے اگر آواز دیتی تو میں محمد نماز توڑ کے بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے ماں کی عظمت کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے، ماں کا مقام بتایا۔ اور یاد رکھیے، حدیث رسول ہے کہ اگر جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اگر جنت ماں کے قدموں میں ہے تو اس کی چابی باپ ہے، جنت کی کنجی باپ ہے، دروازے، جنت کے دروازے کی چابی جو ہے وہ باپ کی اطاعت ہے، باپ کی فرما برداری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ باتیں تھیں جو بتانا آپ کے لیے بہت مجھے ضروری تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو عقیدہ نبوت کے معنی مفہوم ہم نے آپ کو بتائے، ٹھیک ہے؟ کہ عقیدہ نبوت یعنی کہ جہاں پہ سلسلہ ختم ہو گیا نبوت کا، فخر موجودات کا سلسلہ اللہ پاک نے ختم کر دیا، نہ انبیاء کا جو آمد کا سلسلہ تھا وہ سرکار کا ختم ہوا، رسولوں کی آمد کا سلسلہ سرکار کا ختم ہوا، کہا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا، یہاں پہ سلسلہ روک دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ سرکار کی جو حیات مبارکہ ہے، نبی پاک کی جو کل زندگی ہے، وہ ہمارے لیے عملی نمونہ کے طور پہ پیش کی گئی، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں تربیت بھی ہے، اس میں درس بھی ہے، اس میں تعلیم، علم اور زندگی کے مختلف شعبہ زندگی کے حوالے سے اس پہ رہنمائی موجود ہے ہمارے لیے، سرکار کی اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے جی؟ اب تھوڑی سی ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ عقیدہ نبوت کی عقیدہ نبوت کی کیا اہمیت ہے قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جیسے میں نے عقیدہ ختم نبوت میں ختمہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے عقیدہ توحید کے حوالے سے کچھ آیات اور کچھ احادیث آپ کو سنائی تھی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں پہ بھی اسی طرح سے چند آیات ہیں قرآن پاک کی اور چند احادیث ہیں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ قرآن پاک میں اللہ پاک ہمارا سورہ آراف میں، سورہ آراف آیت نمبر 158 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ اللہ کے نائب ہیں، ٹھیک ہے؟
اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تیرے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، یعنی اسلام کو پسند کیا۔ یہ آیت سن کے آپ کو شاید یاد آ گیا ہوگا کہ ہم نے آپ کو جب حجت الوداع پڑھایا تھا اس وقت میں نے آپ کو یہ آیت بتائی تھی کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جہاں پہ دین کی تکمیل کی خوشخبری دی گئی تھی باقاعدہ۔ اور پھر سورہ سبا آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے، یعنی اللہ پاک نے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اپنا ایک اپنی طرف سے خود سرکار کو بھیجا ہے اپنا خلیفہ بنا کے کہ تم جا کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو، اللہ کی آیات کی تعلیم دو، انہیں آگہی دلواؤ، ان کو شعور ہو تاکہ لوگوں کو، ٹھیک ہے، ان کو زندگی کی طرف لے کے آؤ۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں کہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور آیت قرآن پاک کی بڑی مشہور ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، ٹھیک ہے۔ یہ چند آیات کے ترجمے میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ احادیث کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ تھوڑی بہت کہ سرکار نے خود سے سرکار کے فرمان ہیں، ٹھیک ہے، اپنی نبوت کے حوالے سے، اپنی رسالت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں آیا اور انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ میں آیا اور انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر میں آخری نبی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو بتایا۔ پھر بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلفاء ہوں گے، یہ بخاری شریف کی حدیث میں پیش کی آپ کے سامنے۔ اور ایک بتایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، کذاب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے، کاذب، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، لیکن میں خاتم النبیین ہوں کہ جس پہ نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، سلسلہ نبوت روک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو کچھ باتیں ہماری ہو گئیں نبوت کے معنی، مفہوم اور اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تھوڑا سا یہاں پہ بات کر لیتے ہیں نبوت کے تقاضے، ٹھیک ہے۔ تقاضے کہتے ہیں اصولوں کو، یعنی ان باتوں کو پورا کرنا، یعنی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بحیثیت مسلمان ہماری ہے۔ اگر ہم نبی پاک کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اگر ہم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں اور جانتے ہیں، تو ہمیں کچھ باتوں پہ عمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ سرکار پہ ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک پختہ ایمان ہونا چاہیے کس پہ؟ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دینی ہوگی ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہاں پہ عجیب اتفاق دیکھیے کہ اللہ پاک نبی پاک کی گواہی سے پہلے وہ اپنی وحدانیت کا اقرار کرواتا ہے، پہلے اپنی گواہی دلواتا ہے۔ یعنی اہل علم نے اس جملے کو یوں کہا ہے کہ وہ پہلے لا الہ الا اللہ کہلوا کے زبان کو پاک کرواتا ہے اور پھر کہلواتا ہے محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہلوا کے زبان پاک کروائی، اور جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ لفظ ہمارے ہونٹ ہیں، یہ بھی آپس میں ملتے ہیں، محمد، یہ بھی آپس میں ملتے ہیں، یعنی اتنا احترام ہے سرکار کے نام کا آپ کے اسم مبارک میں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر فرمایا کہ محبت رسول ہونی چاہیے، اور محبت کے ساتھ ساتھ مودت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ محبت اور مودت میں کیا فرق ہوتا ہے بیٹا؟ محبت کہتے ہیں کسی کو چاہنا، عشق کرنا، ٹھیک ہے، عشق رسالت، جبکہ مودت کے مطلب یہ ہوتے ہیں پیروی کرنا، اطاعت کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی سیرت پہ عمل کرنا، سنت رسول پہ عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مودت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ آپ کو اجر رسالت ان سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ یہ آپ کے جو قربا ہیں ان سے مودت کریں. ٹھیک ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے قربا سے مودت کی جائے. صحیح، یعنی آپ کے اہل بیت سے مودت کی جائے. اچھا جی، اس کے بعد ہے درود و سلام، یعنی سرکار پہ درود بھیجا جائے، آپ کی ذات پہ سلام بھیجا جائے. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات کہہ دوں کہ مجھے بات یاد آ گئی کہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اچھا یہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ واقعات بہت سناتے ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بیٹا میں کتابی باتیں بہت کم کیا کرتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی باتیں کی جائیں جو کہ آپ کے فائدے کی ہوں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قابل ہونے کے لیے علم حاصل کیجیے، ایک قابل انسان بننے کے لیے پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے نوٹس لے لیے، ادھر سے نیٹ سے اٹھا لیا، یاد کر لیا، پیپر دے کے پاس ہو گئے. باتیں وہ ہونی چاہیے جو زندگی بھر یاد رہیں، آپ کے کام ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو جب آپ معراج کو تشریف لے گئے تو ایک وہاں پہ سرکار دیکھتے ہیں کہ فرشتہ ہے، اس کے 1000 ہاتھ ہیں، اور ہر ہاتھ کی 1000 انگلیاں ہیں، 1000 پر ہیں اس کے. تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا کام ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے پوچھا تھا کہ اس کا کیا کام. ٹھیک ہے، آپ جانتے تھے. تو اس نے اپنے 1000 ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کو سلام کیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ نے جواب دیا، پوچھا تمہارا کیا کام ہے، اتنے ہاتھ ہیں تمہارے، اتنی انگلیاں ہیں. تو اس نے کہا کہ بارش کے قطرے اب تک جتنے برس چکے ہیں میرے پاس سب کا حساب ہے. آپ نے کہا اچھا. اس نے کہا کہ جتنے پتے گر چکے ہیں، جھڑ چکے ہیں، ان کا بھی حساب ہے. کرتے کرتے وہ سارے حساب گنواتا گیا، میرے پاس اس کا بھی حساب ہے، اس کا بھی حساب ہے، اس کا بھی حساب ہے. ایک مقام پہ آ کے رک گیا. کہا کہ لیکن جب بھی آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کا کوئی بھی امتی آپ کا پاک نام سن کے جب کوئی درود بھیجتا ہے، آپ پہ سلام بھیجتا ہے، تو میں اس کا ثواب نہیں گن سکتا، اس کے ثواب کا، اس کے اجر کا حساب نہیں لگا سکتا جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے اور دیتا ہے. سوچیے کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے درود السلام کا. ٹھیک. اور ایک اور چھوٹی سی بات ہے بس اسی حوالے سے کہ سرکار مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے تھے، اور جب ممبر پہ آئے تو آپ نے پہلی نشست پہ جب قدم رکھا آپ نے کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا پھر کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا اور کہا آمین، اور آپ تشریف رکھ کے بیٹھ گئے. تو اصحاب نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، یا آپ نے آمین کیوں کہا، اور ہم نے کسی نے کوئی دعا نہیں مانگی، آپ نے بھی کوئی دعا نہیں کری، تو آمین کیوں کہا آپ نے. تو سرکار نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ آیا ہوں تو اللہ کے فرشتے روح الامین حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے، اور انہوں نے 3 دعائیں کی تو میں نے اس میں آمین کہا کہ پہلی دعا تو یہ کہی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کے روزے پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا پایا، میں نے کہا آمین. کہا دوسری دعا یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے ایک کو بھی پایا لیکن ان کو راضی نہ کر سکا، میں نے کہا آمین. اور کہا کہ تیسری دعا یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا پاک نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین. کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنا بڑا ثواب ہے. اور بس آخری بات پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں کہ صرف درود نہ بھیجیں، درود و سلام بھیجا کریں سرکار پہ، سرکار کی ذات پہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم کہا کرتے ہیں کہ درود جب بھیجتے ہیں تو درود بھیجنے سے ثواب ملتا ہے. جب سنیے گا بڑی غور سے، جملہ کہہ رہا ہوں ضائع نہ کیجیے گا. درود بھیجنے سے ثواب ملتا ہے، جبکہ سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے. تو کتنی ہی بڑی سعادت ہوگی کہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کریں اور پلٹ کے جواب بھی آ جائے. کاش کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمیں پلٹ کے سرکار کو جواب دیں، اور اس سے بڑا ہم پہ شکر یہ ہو جائے کہ ہم خود اس جواب کو سنیں. اللہ پاک ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور آگے ہے کہ مسلمانوں سے خیر خواہی. اگر عقیدت نبوت کے ہم قائل ہیں تو ہمیں بہت ضروری ہے، ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں. ہمیں دوسروں کے خیر خواہ ہونا پڑے گا، یعنی دوسروں کی فکر ہونی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ فکر 2 طرح کی ہے ہمارے معاشرے میں، بڑا المیہ ہے. ایک تو ہم لوگوں کی اس لیے فکر کرتے ہیں کہ ہم ان کی ڈو میں لگے رہتے ہیں، وہ جو
कुटनी किस्म के लोग होते हैं ना, वो टो में लगे रहते हैं दूसरों के, किसके घर में क्या हो रहा है, क्या पका है, कौन आया है, कौन गया था, ये कहाँ जा रहे हैं और कब आए थे, ये सब नहीं, इस तरह से नहीं। यहाँ खैर ख्वाही से मुराद ये है कि ऐसी खैर ख्वाही हो कि अगर वो तंगदस्त है, किसी ऐसे हाल में है कि उसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, उसके माली हालात सही नहीं है, माशी हालात सही नहीं है, तो उसकी मदद करो। ठीक है, वो भूखा ना सो जाए कहीं, वो फाइनेंशियली अगर इतना कमजोर है तो उसकी मदद कर दो, फाइनेंशियली पैसे से मदद कर दो, माल से मदद कर दो। ठीक है, यहाँ पे मुराद ये है कि खैर ख्वाही की जाए। ठीक है जी। और एक छोटी सी बात यह है, तबलीग, बिल्कुल तबलीग के ख़त्म नबूवत पे अगर ईमान है तो तबलीग से मुराद ये है कि लोगों को दावत फ़िक्र देते रहो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते रहो, बताओ लोगों को और कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बुराई से रोको, खुद भी रुको, नेकी का हुक्म दो, खुद भी नेकी करो। ठीक है, सिर्फ खुद नमाज पढ़ना और दूसरे को ना कहना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। और खुद झूठ ना बोलना और दूसरे को उससे ना रुकना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, अल्लाह के नज़दीक ये अच्छी बात नहीं है। ये तो मतलब परस्ती हो गई ना, खुद गर्जी हो गई कि खुद तो अच्छे अच्छे राह पे चल रहे हैं, खुद सिराते मुस्तकीम पे हैं, अगला भले भटक जाए, तो ये मतलब परस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और आखिरी एक दो बातें हैं हमारी जिम्मेदारियों के हवाले से, हम तकाज़ों के हवाले से। एक ये है कि तामीर सीरत, यानी अपनी शख्सियत को संवारता है इंसान, अपनी शख्सियत को संवारिए। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अपने आप पे गौर कीजिए। आप खुद बज़ाते खुद चलता फिरता अक्स हैं अपने माँ बाप का। आप अपने वालिदैन की तरबियत का, उनकी परवरिश का आप एक नमूना हैं। आपके उठने बैठने से, आपके चलने फिरने से, आपके बात करने से अंदाज़ा होता है कि आप किस ख़ानदान से हैं। यहाँ जुमला कह दूँ, हमारे उस्ताद जुमला कहा करते थे कि मैं किताब में कैसे तहरीर करूँ तेरा शजरा, मैं किताब में कैसे तहरीर करूँ तेरा शजरा, ज़बान से कबीले का पता चलता है। यानी गुफ्तगू बताती है, आपकी गुफ्तार बताती है कि आपका ख़ानदान कैसा है, आपके वालिदैन कैसे हैं, आपका उठना बैठना किन लोगों में है, आपके दोस्त अहबाब कैसे हैं, आप किन लोगों के साथ खाते पीते हैं, आते जाते हैं, आपकी गैदरिंग किन लोगों में है। ठीक है, तरबियत और परवरिश का अंदाज़ा है, तो अपनी शख्सियत को संवारिए। ठीक है जी। तामीर सीरत, ये कुछ तकाज़े हो गए, ज़िम्मेदारियों की बात हो गई कि पता हो हमें कि अगर नबूवत पे यकीन है हमारा, इस अक़ीदे पे, तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो अब हम आगे बात करते हैं, और जिस तरह से मैंने अक़ीदत तौहीद में आपको बताया था, इनफ़रादी और इज्तिमाई असरात होते हैं ज़िंदगी पे, इसी तरह से कुछ असरात हैं अक़ीदत नबूवत के इस इनफ़रादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पे, यानी आपकी पर्सनल लाइफ़ पे और जो हमारी सोशल लाइफ़ है, जो माशरती ज़िंदगी है, उस पे क्या असरात हैं। ठीक है जी। तो यहाँ भी छोटी-छोटी बातें हैं जिस पे गौर कीजिएगा, ठीक है, और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, अक़ीदा तौहीद के जो इनफ़रादी असरात हैं, अगर उसकी बात कर ली जाए, तो इसमें एक सबसे बड़ी अहम बात ये है कि अक़ीदा नबूवत पे जो यकीन रखने वाला होता है, वो अंबिया के एहतराम को अपने ईमान का हिस्सा समझता है। ठीक है? यानी आजकल आप देखते हैं, आपने खुद देखा कि अक्सर और बेशतर यहाँ डेनमार्क में, अमेरिका में और न्यूज़ीलैंड में, और क्योंकि मुल्कों के नाम बता रहे हैं तो होता रहता है, इंग्लैंड में, इंडिया में ख़ास तौर पे, ठीक है, वहाँ भी ऐसा हो चुका है कि हमारे नबी पाक के शान के खिलाफ वहाँ की सरकार की शान में गुस्ताखी होती है। ठीक है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कार्टून बना दिए जाते हैं, तरह-तरह की तहरीरें वो लोग करते हैं, यहाँ तक कि फ़िल्म बना दी। ठीक है, लेकिन बहैसियत मुसलमान, क्योंकि हमारा अक़ीदा है नबूवत पे, तो हमारी सबसे पहले क्या चीज़ है कि हम पे सिर्फ़ अपने नबी का नहीं, 1,24,000 अम्बिया का एहतराम हम पे लाज़िम है। ठीक है? हमें सिर्फ़ अपने नबी का एहतराम नहीं करना, हमें तमाम अम्बिया का एहतराम करना है। जनाब ईसा हमारे सर का ताज है, जनाब मूसा हमारे सर का ताज है, जनाब इब्राहीम, जनाब दाऊद हमारे
سر کا تاج، تمام انبیاء ہماری سر آنکھوں پہ، ٹھیک ہے، ہم ان کے نالین کے ذروں کی دھول برابر بھی نہیں ہیں، صحیح۔ تو جو عقیدہ نبوت پہ یقین رکھتا ہے اور قائل ہو تو وہ ہر نبی کا احترام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر والدین کی عزت اور احترام کا جذبہ بھی لازم ہوتا ہے، اور والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی عزت و احترام کا جذبہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تعلیم، یہ علم، کہا جاتا ہے کہ علم انبیاء کی میراث ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث رسول کے مطابق علم اور تعلیم کیا ہے؟ یہ انبیاء کی میراث ہے، اور میراث کہتے ہیں کہ جو چیز وراثت میں ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے، وراثت، انہیریٹڈ، ٹھیک ہے۔ انبیاء سے علم منتقل ہوا ہے علماء میں، علماء کے ساتھ ساتھ آپ کے اساتذہ میں، تو اساتذہ اور علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ علم انبیاء کی میراث ہے، وہ وراثت چھوڑ کے گئے ہیں، اسی لیے والد علماء کا اور اساتذہ کا بہت بڑا مقام ہے، ان کا احترام لازم ہے، اور استاد کو تو روحانی والدین کا درجہ قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہاں ایک اور چھوٹی سی بات یاد آ گئی، دیکھیں باتوں سے باتیں نکلتی ہیں۔ قطر میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات مجھے میرے بھائی نے بتائی، وہ قطر گیا ہوا تھا، وہاں اس کو بتا رہا تھا کہ یعنی ٹیچر کی بات ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ ہم جا رہے تھے روڈ گاڑی پہ، تو اس نے کہا کہ اچانک سے ہم دیکھ رہے تھے یہ گاڑی ہے جو بالکل نا ان کے آگے جا رہی ہے، اور آگے والی گاڑیاں اس کو رستہ دے رہی ہیں خود بخود، اس نے کوئی ہارن نہیں دیا، اس نے کوئی بیپر وغیرہ نہیں دیے، لیکن اس کو رستہ دے دیا جانے کا۔ کہنے کے بعد میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے شام میں، دوست وغیرہ سے کہ یار یہ صبح دیکھا تھا اس گاڑی والے کو سب نے کیسے جگہ دے دی تھی، بھائی عجیب بات ہے یار، اور ایسے کیسے اس کو جگہ دے رہا تھا۔ تو جو وہاں کا رہائشی جو ٹیکسی ڈرائیور تھا خاصا، اس نے کہا کہ آپ نے نوٹ نہیں کیا تھا اس گاڑی کی جو فرنٹ اسکرین تھی، کہا کہ اس پہ بلو کلر کا اسٹیکر لگا ہوا تھا، اسکرین پہ ایسے ہی اسٹیکر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بلو اسٹیکرز جن گاڑیوں پہ اس طرح سے لگے ہیں تو وہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ کسی ٹیچر کی ہے، یہ کوئی ٹیچر ہے جو گاڑی چلا رہا ہے۔ اور کہا کہ ہمارے ملک میں ٹیچر کی گاڑی کو وہ پروٹوکول حاصل ہے جو آپ کے یہاں کسی ایمبولینس کو حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ایمبولینس جب گزر رہی ہوتی ہے تو خود بخود اس کو رستہ دے دیتے ہیں، ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم بائک والے جو ہیں وہ پیچھے لگا دیتے ہیں ایمبولینس کے کہ رستہ مل جائے گا، لیکن جو پروٹوکول کہا کہ آپ کے یہاں ایمبولینس کو حاصل ہے وہ ہمارے یہاں ٹیچر کی گاڑی کو حاصل ہے۔ سوچیے کتنا عزت کرتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کی، اس لیے وہ ترقی بھی تو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور معذرت کے ساتھ اگر ہمارے یہاں بچوں کو پتہ چل جائے کہ یہ گاڑی ٹیچر کی ہے، وہ تو ہوا ہی نکال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں گاڑی کے ساتھ۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ پاک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو اور ہمیں اور مجھے اساتذہ کی، والدین کی، علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، ایک بڑی اہم بات، اور وہ یہ کہ عقیدہ توحید پہ جو یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کامل یقین یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، جیسے آپ نے عقیدہ توحید میں پڑھا تھا، تقوی اور پرہیزگاری، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے ہر عمل سے اس کا پروردگار، اس کا خالق، اس کا مالک واقف ہے، غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یقین کامل ہونا چاہیے کہ میری ہر خطا کو، میرے ہر عمل کو، میری ہر بات کو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کہا کہ عقیدہ توحید کا جو ماننے والا ہوگا وہ ہر وقت اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے قرب کا طلبگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو عقیدہ نبوت جس کا یقین ہے پختہ، وہ نبی اور نبی کے رب کی اطاعت کا طلبگار ہوتا ہے، ان کا قرب حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے قریب تر قریب ہونا چاہتا ہے کہ میں نبی اور اللہ کے قریب تر قریب ہو جاؤں اپنے ہر عمل سے، اور ایسا کوئی کام نہ کروں جو میرے اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ایک بڑی
اہم بات ہے وہ یہ کہ عقیدہ توحید پر جو ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس انسان سے کیا ہوتا ہے کہ خود سری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز ہے وہ یہ کہ صرف ایک ہوتا ہے نا میں، یہ لفظ میں جو ہے، جب تک آپ کے اندر لفظ میں رہے گا، میں، تو کیا ہوگا؟ تکبر، غرور، یہ چیز ہمارے اندر رہے گی۔ اپنے اندر سے میں کو نکال دیجیے، ٹھیک ہے، تو نہ غرور اندر آئے گا، نہ تکبر اندر آئے گا۔ یعنی اکثر لوگ سنا ہوگا آپ نے، بڑے مزے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی، اکثر سنا ہوگا آپ نے کہ جی ہم تو سیلف میڈ ہوں، میں تو سیلف میڈ ہوں، میں تو جو بھی ہوں اپنے ہی بلبوتے پہ ہوں، میرے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، نہ میرے ماں باپ نے کچھ کیا ہے میرے لیے، نہ میرے بھائی بہن نے کچھ کیا میرے لیے، نہ میرا کوئی دوست کام آیا، نہ کوئی رشتہ دار کام آیا۔ تو یہ سیلف میڈ کا جو یہ ایک ہے نا لوگو، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو اس دنیا میں تو یہ کہے کہ جی وہ خود سے بنا ہے، جو کچھ ہو گیا اس کے ساتھ، وہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے سیلف میڈ کا دعویٰ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ یقین کریں گے آپ؟ سیلف میڈ کا دعویٰ سب سے پہلے فرعون تھا۔ فرعون، حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون تھا۔ فرعون، نمرود، قارون، شداد، یہ ایسے شیطان تھے جنہوں نے سیلف میڈ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ بھائی ہم جو بھی ہوں، میں جو بھی ہوں اپنے بلبوتے پہ ہوں، بس میں نے اپنے بلبوتے پہ کیا ہے۔ تو ان کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا، فرعون کا کیا انجام ہوا، نمرود کا کیا انجام ہوا، شداد کا کیا انجام ہوا۔ یعنی مثالیں دے دوں پھر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ فرعون زندگی بھر کہتا رہا کہ یہ ساری خدائی میری ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہاں، خود خدائی کے دعوے کرتے رہا، لوگوں سے کہتا رہا کہ جی مجھے خدا مان لو، میں تمہارا خدا ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، میرے آگے جھکو، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں کیا ہوا کہ جب دریا میں غرق ہو رہا تھا وہ، تو حضرت موسیٰ نے بعد میں اللہ پاک سے پوچھا کہ اے پروردگار، بڑا تعجب ہوا مجھے آج کا، کیوں کیا ہو گیا؟ کہا کہ اتنے اس سے بیچارہ یہ گڑ گڑا رہا تھا۔ یہ کہا حضرت موسیٰ نے کہ بیچارہ گڑ گڑا رہا تھا، معاف کر دیتا، تو معاف کرنے والا ہے۔ تو سوچئے، سنیے ذرا اللہ پاک نے کیا فرمایا، کہا موسیٰ تم نے غور نہیں کیا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مر رہا تھا تو مرتے مرتے یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ اپنے خدا سے کہو مجھے بچا لے، موسیٰ اپنے خدا سے کہو مجھے بچا لے۔ یعنی اس کی خود سری کا عالم یہ تھا، اس کی یہ جو سیلف میڈ کا خناس اس کے ذہن میں بھرا ہوا تھا، اس نے یہ نہیں کہا، اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ اے خدا تو مجھے بچا لے، تب بھی وہ کمبخت یہی کہتا رہا کہ اے موسیٰ تم کہو اپنے خدا سے کہ مجھے بچا لے۔ بتائیے، یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبر، اسے کہتے ہیں تکبر، اسے کہتے ہیں غرور، کہ اس کے یہ سیلف میڈنس کا جو ٹھپا اس نے اپنے پر لگا لیا تھا، اسٹیمپ لگا لی تھی، اس کو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں مر رہا تھا، موت کے منہ میں تھا، غرق ہو رہا تھا، تب بھی وہ غرور، وہ تکبر اس کا ختم نہیں ہوا، وہ اکڑ اس کی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ حال ہوا اس کا، دنیا نے دیکھا۔ شداد کی مثال لے لیجیے، شداد نے جنت بنائی، ہاں جی، خود سے جنت بنائی اور اعلان یہ کیا کہ جی اس کا جو جہنم ہے، یعنی اللہ پاک کے لیے کہا کہ اس کا جو جہنم ہے وہ میری جنت ہے، اور میری جنت جو ہے اس کا جہنم ہے، خود سے خود ہی اس نے اصطلاح جوڑ دی، ٹھیک ہے۔ اور کتنے سال لگے تھے اس کی جنت کو بننے میں، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کی روح کو قبض کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اب سنیے جملہ سنیے گا کہ اسی لمحے کچھ دیر پہلے پوچھا حضرت پروردگار نے حضرت اسرائیل سے کہ اسرائیل تم نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی روحیں قبض کی ہیں، کبھی رحم نہیں آیا دل میں؟ تو کہا کہ یا اللہ تو نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں۔ کہا پوچھ۔ کہا ایک دفعہ ایک عورت تھی، وہ لکڑی کا تختہ تھا، اس کے اوپر اس کا وہ تھی، اس کا بچہ تھا، طوفان آیا بتا، بارش ہو رہی تھی، تو نے کہا کہ ماں کی روح قبض کر لے۔ مجھے بڑا رحم آیا بچے پہ کہ تو کہہ رہا ہے ماں کی روح قبض کر لے، اس بچے کا کیا ہوگا؟ اس کو تو جنگلی جانور کھا جائیں گے، ڈوب جائے گا، یا مچھلیاں کھا جائیں گی۔ تو نے کہا کہ اس کو ماں کی روح قبض کر۔ کہا پھر؟ کہا تیرا حکم تھا میں کیا کرتا، ماں کی روح قبض کر لی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آج مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا شداد نے اتنے شوق سے جنت بنائی ہے مالک، کبھی
اس کو ذرا سا دیدار جو کرنے دے جنت کا، کیونکہ جب شداد کی روح قبض ہوئی ہے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس کا ایک پیر اس کی جنت کے اندر تھا، ایک پیر اس کا باہر تھا، اور اس وقت یعنی وہ ایسا سے تھا یوں جا رہا تھا اور دونوں پاؤں اس کے نا یوں ہوا میں معلق تھے، ایسے تھے یوں، ایک پاؤں رکھنے والا تھا، دوسرا پاؤں اٹھا لیا تھا اس نے، اس کی روح قبض کر لیا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسرائیل جس بچے پہ تجھے سالوں پہلے ترس آ رہا تھا، رحم آ رہا تھا کہ ماں کو مار دیا ہے، بچے کا کیا ہوگا، وہی بچہ تو ہے شداد جس کی آج روح قبض کرتے ہوئے تجھے اتنا تعجب ہو رہا تھا، جو آج خدائی کے دعوے کر رہا تھا، جو خود سری کا دعویٰ کر رہا تھا، سیلف میڈ، میں تو سیلف میڈ ہوں، ہاں جی۔ اور وہی آپ دیکھیں نمرود کے ساتھ کیا ہوا، کتنے دعوے کرتا رہا وہ خدائی کی، اور موت کیسی ہوئی، ایک کیڑا جس کو پسو کہتے ہیں شاید، اتنا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، وہ گھس گیا اسے کان سے گھسا، ایک کو کوئی کہ ناک سے گھسا اور دماغ میں گھس گیا اس کے، اور ایسا گھسا کہ اس کا سر ہی چکرا گیا، یعنی اسی میں آج کی زبان میں اس کو کہہ لیں کہ ٹیومر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس کا برین ہیمریج ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو کہاں کھڑے ہیں، اتنے شہرت، اتنا نام، اتنی دولت، اتنا پیسہ، فوجیں، لشکر، سب کچھ، اور لمحوں میں سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو بات آگے وہیں پہ کہ عقیدہ نبوت کا جو قائل ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے اس چیز کو نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے، سیلف میڈ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس بات کو آج کے بعد یاد رکھیے گا، آپ کے سامنے کوئی بھی یہ بات کہے وہیں پہ اس کو شٹ اپ کال کریں اور کہیں اس کو کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص سیلف میڈ ہو، ایسے کیسے کوئی سیلف میڈ ہو جائے گا، اور یہ باتیں آپ نے 3 مثالیں دی، بتائیے گا اس کو، اور تب بھی نہ سمجھے تو کوشش کیجیے گا اس کو مطمئن کرنے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ جب کسی کو مطمئن کرنا ہو، کسی کو اپنا قائل کرنا ہو تو دلیل سے قائل کرو، ٹھیک ہے، کسی کی تذلیل نہ کرو، ٹھیک ہے، کسی کو شرمندہ نہ کرو۔ اچھا جی، اور پھر آگے ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں اجتماعی اثرات، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اور اجتماعی اثرات کی اگر بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی ذاتی مفادات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو عقیدہ نبوت کے قائل ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ اجتماعی طور پہ سوچتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، ٹھیک ہے، خود اپنے طور پہ نہیں سوچتے کہ بس میرا بھلا ہو جائے، یعنی وہ جو خود پہنتا ہے دوسرے کو پہنانا چاہتا ہے، وہ خود کھاتا ہے دوسرے کو کھلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو اس میں کیا ہوتا ہے اجتماعی طور پہ کہ ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی احسن طریقے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ حق تلفی نہیں ہوتی ہے، دوسرے کی مدد ہوتی ہے، دوسرے کی حقوق بآسانی، حقوق لباس لوگ دوسرے کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نسلی امتیاز نہیں رہتا، ٹھیک ہے، جو عقیدہ نبوت کا قائل ہوتے ہیں وہاں پہ مساوات کے متعلق ہوتا ہے، برابری ہوتی ہے، کوئی کس زبانی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی علاقائی امتیاز نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہے، ٹھیک ہے، سب کی مدد ہوئی، کیونکہ سرکار نے سب کو حجت الوداع کے موقع پہ کہا تھا کہ ہم سب ایک آدم کی اولاد سے ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ یہاں بھائی بھائی کا مطلب میں نے بتایا تھا ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنا سمجھنا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنا سمجھنا۔ اور پھر فرمایا کہ جماعت بندی کا درس، جماعت بندی کا درس مطلب ایک صف میں کھڑا ہونا، اتحاد کا درس، یونٹی، ٹھیک ہے، یعنی آپس میں ایک ہو کے جینا، یہ درس ہمیں ملتا ہے عقیدہ نبوت سے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ برائی کے خلاف جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ سرکار نے اپنی کل حیات مبارکہ میں اسی چیز پہ زیادہ زور دیا ہے کہ تم برائی کے خلاف قدم بڑھاؤ، نیکی کی طرف بڑھو اور برائی کے خلاف قدم بڑھاؤ، ٹھیک ہے، برائی کا خاتمہ کرو، شر کا خاتمہ کرو، دین اسلام کو فروغ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں عقیدہ نبوت کے متعلق، ٹھیک ہے، امتحان میں اس میں بھی سیم ویسی آتا ہے، کبھی آتا ہے اجتماعی یا انفرادی اثرات عقیدہ نبوت کے، کبھی قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت آتی ہے، ٹھیک ہے، اور معنی مفہوم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کو بتائیں، عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں انشاءاللہ، تو اس میں ہم بات کریں گے عقیدہ آخرت، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جزاکم اللہ خیرہ، تسلیمات۔